ایک ہے جشن، ایک ہے مشن. ایک ہے جشن، ایک ہے مشن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک پر اور حضور کے نام پر جو جشن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا. یہ صرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. گھر میں اگر بوڑھے دادا ہے تو ان سے پوچھو کہ دادا تمہارے زمانے میں جشن منایا جاتا تھا کیا؟ نانا ہے تو ان سے پوچھو. اور شہر میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا ہے جو منظر ہم آج دیکھ رہے ہیں. ہم سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا یہ منظر. یہ سب ہمارا شوق ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں. ورنہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں، تابعین کے بعد تبع تابعین کے دور میں کہیں پر جشن کا کوئی نظم و انتظام نہیں تھا. کیوں؟ وہ مشن پہ کام کرنے والے لوگ تھے، جشن میں نہیں پڑتے تھے. اگر صحابہ بھی ہماری طرح جشن منا کر دوسرے دن گھر میں رہتے تو آج ہم گھنٹیاں بجاتے رہتے تھے. ہم گھنٹیاں بجاتے رہتے تھے. آج کا جشن منانے والے کا حال یہ ہے کہ 11 کی رات سے ادھم مچاتا ہے بازاروں میں، 12 کے دن پورا بازاروں میں ناچتا ہے، ایک نماز نہیں پڑھتا. کس چیز کا جشن منا رہا ہے بھائی؟ حضور کا. کیوں منا رہا ہے؟ بولے کیا محبت نہیں ہے مجھے حضور سے؟ حضور سے بے پناہ محبت ہے. بولے ہاں حضور سے مجھے بہت چاہت ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بلا کسی مجبوری کے ایک وقت کی نماز اگر چھوڑا تو اس نے کفر کیا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑا، عمدن چھوڑا، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے چھوڑا، بازار میں بیٹھا ہوا ہے چھوڑا، کاروبار کے نام پہ چھوڑا، کالج کے نام پہ چھوڑا، شادی کے نام پہ چھوڑا اور مصروفیت کے نام پہ چھوڑا، مشغولیت کے نام پہ چھوڑا، عمدن چھوڑا. حضور نے فرمایا اس نے کفر کیا ہے. حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. حضور نے فرمایا جس نے نماز دین کا ستون ہے، جیسے بلڈنگ کے لیے پلر کی حیثیت ہے، مسلمان اور اسلام کے لیے نماز ایک پلر کی حیثیت ہے. حضور نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کی عمارت گرا دیا. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ نبی کے نام پر جشن منایا جا رہا ہے اور نبی کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے. نبی نے فرمایا میں گانے اور باجے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. آج ہمارے بچے 12 تاریخ کو ڈی جے لگا کے ڈانس کر رہے ہیں. نبی جس چیز کو مٹانے آئے تھے، آج ہماری کیا جملہ استعمال کروں میں، بے حسی کہوں، بے غیرتی کہوں، کیا جملہ استعمال کیا جائے کہ نبی کے نام پر چوراہوں پہ ڈانس ہو رہا ہے. یہ سکھایا نبی نے ہمیں؟ اس بات کی تعلیم دی ہمیں نبی نے؟ نبی نے تو فرمایا راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والا پتھر یا کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہو اسے ہٹاؤ. آج ہم لوگوں کا راستہ روک کر ناچ رہے ہیں.
ہم جشن کے لیے تیار ہیں، نبی کے مشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کا مشن کیا تھا؟ کہ انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ساری زندگی نبی اس بات کو لے کر بے قرار رہے کہ کسی طرح یہ انسانیت ایک اللہ کی ماننے والی ہو جائے اور ایک اللہ کو مان کر یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کسی طرح یہ انسانیت میرے لائے ہوئے دین اور میری لائی ہوئی شریعت اور میرے لائے ہوئے پیغام کو قبول کر لے اور میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے۔ یہ تھا رسول کا مشن۔ کیا آج اس مشن پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹوں پر اس مشن پہ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہاں بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جسے میری سنت سے محبت نہیں، جسے میرے طریقے سے محبت نہیں، جس کو اگر میں موٹے الفاظ میں کہوں تو جسے میرا اسٹائل نہیں پسند ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ صاف صاف مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا کہ جو آدمی ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چل رہا ہے، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے پر چل رہا ہے، ایمان والوں کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا رہا ہے، ایمان والوں کے لیے ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے، اس گائیڈ لائن کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایمان والوں کے لیے کچھ رولز ہے، اس رول کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایمان والوں کے لیے زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہیں، اس طریقے کو اپنانا ہوگا، تبھی وہ مومن رہے گا، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف